بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو پیٹ میں اکثر بہت زیادہ گیس کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو یہ جسم کی جانب سے مخصوص غذاؤں پر ردعمل، کسی غذا کے اجزا برداشت نہ کر پانا یا نظام ہاضمہ کے مسائل کی علامت ہو سکتا ہے۔ عام طور پر لوگ دن میں 5 سے 15 بار گیس خارج کرتے ہیں، مگر کئی بار یہ مقدار زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، جیسا کہ نظام ہاضمہ کا معمول کا پروسیس۔ کھانا یا پینا پیٹ میں گیس بنانے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جب کوئی فرد کچھ کھاتا یا پیتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ مقدار میں ہوا بھی نکل لیتا ہے، جسے جسم ڈکار کی شکل میں خارج کرتا ہے، یا وہ آنتوں میں جا کر گیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو ریح کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔ یعنی گیس کا اخراج نظام ہاضمہ کی قدرتی سرگرمی ہے، کیونکہ ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ معدے میں موجود بیکٹیریا مختلف گیسوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، جسے جسم خارج کر دیتا ہے۔ غذائی تبدیلیاں۔ اکثر افراد کو پیٹ میں زیادہ گیس کا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنی غذا میں تبدیلیاں کرتے ہیں، جیسے گوشت چھوڑ کر صرف سبزیوں تک محدود ہو جانا، مختلف غذائی گروپ سے دوری اختیار کر لینا، یا نئی غذاؤں کو آزمانا۔ اس طرح کے کیسز میں چند دیگر علامات جیسے دل متلانا، بدہضمی، قبض یا ہیضے کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، جس کے دوران جسم نئی غذاؤں کے لیے خود کو ڈھال لیتا ہے۔ مخصوص غذاؤں کا استعمال۔ کچھ غذائیں زیادہ گیس بنانے کا باعث بنتی ہیں، جیسے زیادہ فائبر والی غذائیں، کیونکہ فائبر ایسا جزو ہے جس کے ٹکڑے کرنا جسم کے لیے مشکل ہوتا ہے، اور یہ چھوٹی آنت سے کولون میں بغیر ہضم ہوئے پہنچ جاتی ہیں، جہاں وہ اسے گیس کی شکل دے دیتا ہے۔ زیادہ فائبر والی غذائیں جیسے بیج، دالیں، سبزیاں اور اجناس وغیرہ معدے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، مگر ان کا بہت زیادہ استعمال بدہضمی کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ اس طرح نشاستہ دار غذائیں جیسے گندم، مکئی، آلو وغیرہ کا استعمال بھی جسم میں گیس کی مقدار بڑھاتا ہے، جبکہ زیادہ سلفر والی غذائیں جیسے پیاز، لہسن اور گوبھی کی نسل کی سبزیوں سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ قبض کے شکار افراد کو گیس کے مسئلے کا بھی لازمی سامنا ہوتا ہے، کیونکہ غذائی کلچر کولون میں جمع ہو جاتا ہے جو اضافی گیس خارج کرنے لگتا ہے۔ دودھ سے بنی مصنوعات کا ہضم نہ ہونا۔ اگر کسی فرد کا معدہ دودھ یا اس سے بنی مصنوعات میں موجود قدرتی مٹھاس کو ہضم نہیں کر پاتا تو گیس کے مسئلے کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ جسم کا لیکٹوز کے ٹکڑے نہ کر پانا ہوتا ہے۔ کئی بار اضافی گیس سے ہٹ کر بدہضمی اور بہت زیادہ بدبودار ریح جیسی علامات بھی سامنے آتی ہیں۔ پیٹ کے امراض۔ جب کسی فرد کو اس مرض کا سامنا ہوتا ہے تو نظام ہاضمہ گلوٹن کو ہضم کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ یہ وہ پروٹین ہے جو گندم میں پایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مختلف مسائل جیسے بہت زیادہ گیس اور پیٹ پھولنے وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے۔ آئی بی سی نظام ہاضمہ کا ایسا عرضہ ہے جس کے دوران مختلف علامات جیسے بہت زیادہ گیس، پیٹ درد اور اکثر ہیضے یا قبض وغیرہ کا سامنا ہوتا ہے۔ گیس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ لوگ اکثر اضافی گیس کے مسئلے سے نجات غذائی عادت میں تبدیلیوں سے پا سکتے ہیں، بس انہیں یہ شناخت کرنا ہوتی ہے کہ کون سی غذا اس کی وجہ بن رہی ہے، پھر اسے نکالنا ہوتا ہے، یا طرز زندگی بدلنا بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ایسے ہی چند طریقے درج ذیل ہیں۔ آرام سے کھانا۔ اکثر گیس کی زیادہ مقدار کھانے کے دوران بنتی ہے۔ ہرنے والے کو کھانے کے دوران ہوا بھی نکل لیتے ہیں تو بہت تیزی سے کھانے کے عادت حالات بدتر بنا سکتی ہے۔ جلدی کھانے کے عادی افراد اپنی غذا اچھی طرح چبائے بغیر نکل لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس غذا کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کھانے کو اچھی طرح چبانا نظام ہاضمہ کے عمل کا ایک لازمی حصہ ہے، کیونکہ اس اچھی طرح چبا کر کھائی جانے والی غذا کو جسم کے لیے ٹکڑے یا گلانا آسان ہوتا ہے، تو آرام سے لطف اندوز ہو کر کھائیں تاکہ آنتوں میں زیادہ گیس داخل نہ ہو سکے۔ چوئنگم سے گریز کریں۔ اگر آپ کو اکثر گیس کا مسئلہ لاحق ہوتا ہے تو چوئنگم سے گریز کرنا ہی بہتر ہے، کیونکہ اسے چبانے کے دوران لوگ لعاب دہن کے ساتھ کافی مقدار میں ہوا بھی نکل لیتے ہیں، جس سے آنتوں میں زیادہ گیس بن سکتی ہے۔ ورزش کرنا۔ روزانہ 30 منٹ کی ورزش بھی جسم میں گیس کے اجتماع کی روک تھام میں مدد دے سکتی ہے۔ جسمانی سرگرمیاں نظام ہاضمہ کو متحرک کر سکتی ہیں، جس سے دیگر مسائل جیسے قبض پر قابو پانے میں بھی مدد ملتی ہے۔ مخصوص غذاؤں کا استعمال کم کریں۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ فائبر ایسا جزو ہے جو ہاضمے کی صحت کے لیے ضروری ہے، مگر اس کا بہت زیادہ استعمال گیس کا مسئلہ بڑھا سکتا ہے، تو متوازن غذا کا استعمال اضافی گیس سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ کاربونیٹڈ مشروبات سے گریز کریں۔ کاربونیٹڈ مشروبات نظام ہاضمہ میں گیس کی مقدار بڑھاتے ہیں، تو سوڈا، جوسز یا اس طرح کے اور دوسرے پروڈکٹس جو ہیں ان کا استعمال کم کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ پرو بایوٹک سپلیمنٹس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پرو بایوٹک سپلیمنٹس نظام ہاضمہ میں صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا
ہوتے ہیں جو ان بیکٹیریا کی مقدار بڑھا کر جسم کے لیے مخصوص غذاؤں کو گلانا استعمال بناتے ہیں۔ پرو بایوٹک سپلیمنٹس نظام ہاضمہ میں صحت کے لیے فائدہ مند بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ان بیکٹیریا کی مقدار بڑھا کر جسم کے لیے مخصوص غذاؤں کو ہضم ہونا آسان بناتے ہیں، جس سے کچھ افراد میں اضافی گیس کے مسئلے میں کمی آ سکتی ہے۔ اکثر بہت زیادہ ریق کا اخراج کسی مخصوص غذا کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جسے جسم پوری طرح ہضم نہیں کر پاتا یا بہت تیزی سے کھانا اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اس طرح کے کیسز میں عام طور پر فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، تاہم اگر اضافی گیس کے ساتھ چند دیگر علامات جیسے معدے میں درد، قے، متلی، پیٹ میں بہت زیادہ دباؤ، اکثر ہیضہ یا قبض ہونا اور اچانک جسمانی وزن میں کمی کا سامنا ہو، پھر آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو بھی گیس کا مسئلہ درپیش رہتا ہے تو یہ چند طریقے ہیں، انہیں استعمال کر کے آپ کیسے نجات پا لیں گے۔ پیدل چلنا۔ اگر آپ روزانہ کم از کم 20 منٹ تک تیز قدموں سے چلتے ہیں تو مطمئن رہیں آپ کو گیس کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ آہستہ آہستہ کھانا کھانا۔ اکثر افراد بہت تیزی سے غذا تناول کرتے ہیں جو ان کے پیٹ میں گیس کا باعث بنتی ہے، اس لیے ہمیشہ آرام، سکون اور چبا چبا کر کھانا کھائیں۔ ہلکا گرم کھانا۔ اگر آپ کو گرم اور تیز مسالے والی غذائیں کھانا پسند ہیں تو اس عادت کو فوری ختم کر دیں اور کھانا کم مسالے والا ہلکا گرم کر کے کھائیں۔ اسبگول آپ کو گیس سے نجات دے سکتا ہے۔ رات کو اسبگول کا چھلکا 1 چمچ پانی میں ملا کر رکھ دیں اور صبح سویرے آدھا کپ دودھ اور 1 چمچ چینی اس چھلکے میں ملا کر استعمال کریں۔ سونف ایسی غذا ہے جسے آپ اگر توے پر بھون کر ہوا برنی میں محفوظ کر لیں اور باقاعدگی سے 3 ٹائم 1 چمچ استعمال کریں تو گیس کے مسئلے میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ سبز چائے عموماً بہت سے لوگوں کو پسند ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ آپ کے پیٹ میں گیس کے مسئلے کو حل کر سکتی ہے؟